بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ذمہ داران ادارہ اور گرامی قدر سامعین، سب سے پہلے میں ادارہ تحقیق و تصنیف کے ذمہ داروں، بالخصوص اس کے صدر مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب اور سیکریٹری مولانا ارشد جمال ندوی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس میں شرکت، اظہار خیال اور استفادے کا موقع دیا۔ ان کی اس بروقت کوشش کو میں بنظر تحسین دیکھتا ہوں کہ آپ نے ایک حسین روایت کو جاری رکھنے کا سامان کیا۔ واضح رہے کہ قوموں، گروہوں اور جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہیدوں اور محسنین کو یاد رکھے تاکہ تمنا شہادت اور احسان کی منزل کا حوصلہ آنے والی نسلوں میں باقی رہے، ورنہ قومیں قحط الرجال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حضرات، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مرحوم فاروق خان صاحب ایک منفرد اور ہندی زبان کے ذریعے اسلام کی خدمت کے پہلو سے پوری تحریک اسلامی میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نثر اور شاعری دونوں میں اظہار قوت رکھتے ہیں۔ حالی اور شبلی کے ہاں یہ خوبی ملتی ہے، لیکن اردو زبان کی حد تک ہندی زبان میں نثر اور شاعری کی صلاحیت کے پہلو سے اگر دیکھیں تو مولانا فاروق صاحب کی انفرادیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ زبان و ادب کے رموز سے وہ پوری طرح واقف تھے اور عربی، فارسی، ہندی اور ایک حد تک سنسکرت سے استفادے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ترجمہ نگاری خود ایک علیحدہ فن ہے جس میں ان کا کام بہت نمایاں ہے۔ فاروق صاحب جیسی عطیات خداوندی سے بھرپور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرات، زبان و ادب کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے خاکہ نگاری میرا ادبی مشغلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صنف بہت معصوم سی ہے، اس لیے ہم جیسے گنہگاروں کو بہت سوٹ کرتی ہے۔ یہ شاعری اور فکشن نگاری کی طرح کچھ زیادہ فن کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اس کے لیے بڑے عالم و فاضل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے بس افراد کو اپنی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت اور اس کے باطنی حواس بھی خمسہ بھی بیدار رہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس شخص کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ اخلاص اور محبت کا رشتہ ہو، تاکہ اس کے سارے ہنر سامنے آ جائیں اور اس کے عیوب کا ذکر بھی خاکے کے تحت ایک ہنرمندی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ میں نے فاروق خان صاحب کا خاکہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں کے عنوان سے لکھا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب مرحوم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کے انتقال کی اچانک خبر عرفہ کے دن مجھے ملی۔ ذہن پر ایک بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ جب ذرا سنبھلا اور تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ عرفہ کے دن لکھنؤ میں بیٹے کے ہاں گھر پر یہ حادثہ بڑے سہل طریقے سے پیش آیا۔ وہ آرام کرنے کے بہانے ظہر کے وقت لیٹے اور پھر ابدی نیند کی آغوش میں سو گئے۔ یہ جان کر فوراً دل نے آواز دی، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ پھر فاروق صاحب مرحوم کی پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ سورہ تغابن کی آیت 3 میں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر کی تشریح میں فاروق خان صاحب نے لکھا ہے، ہماری ظاہری شکل و صورت کو ہی صرف اس نے بہتر و حسین نہیں بنایا، بلکہ ہماری موت کو بھی اپنی جناب میں حاضری قرار دے کر اسے بھی حسین معنویت عطا فرمائی۔ جو شخص موت کے حسن کو اس طرح جانتا ہو، اس نے کس طرح جان آفری کے سپرد کی ہوگی، ہم جیسے لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، زندگی انہوں نے کیسی گزاری اس کا تو پورا اندازہ ہے، بلکہ ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان جن چند لوگوں نے مقدس جنوں کی مثالیں قائم کی ہیں، ان میں فاروق خان صاحب مرحوم ایک ممتاز فرد تھے۔ بود و باش، طرز و انداز، لیل و نہار، سب میں ایک چاک دامنی، ایک وارفتگی شوق ہمیشہ ان پر طاری رہی۔ خدا جس کے جذبہ شوق کی پناہ گاہ ہو، وہی وقت کا ولی ہے۔ کہا جا سکتا ہے فاروق صاحب حقیقتاً ایک درویش صفت عالم دین تھے
انہوں نے اپنے سفر حیات کی غایت اللہ کو بنایا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اسی میں زندگی اور موت دونوں کا راز ہے، اور یہ راز حیات و ممات ان کی زندگی میں، ان کی ذات میں زندہ ہو کر رچ بس گئی تھی۔ سچ کہا جائے تو وہ شان استغنا کے پیکر اور ایک عرفانی شخصیت کے مالک تھے۔ آخری دور میں تو بے خودی کی ایک خاص منزل پر ان کو میں نے دیکھا۔ پہلے بھی جب جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کو حالت وجد، ایک روحانی کیف، سرور، قرآن میں غتزن، کلام نبوت میں غرق، ایک باطن نشاط اور انبساط میں سرمست دیکھا۔ بظاہر وہ بہت پربہار نہیں لگتے تھے، اور کبھی کبھی جمالی شان کا اظہار جلالی انداز میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بس ایک عارضی اور لمحاتی اظہار ہوتا تھا۔ من ہمیشہ ان کا ہرا بھرا، نرم اور تر و تازہ رہا۔ ان کے ظاہر میں ایک وجاہت تھی، قد و قامت کی درازی کے ساتھ شیروانی اور اونچی ٹوپی ان کی شخصیت کو پروقار اور پرکشش بناتی تھی۔ خشخشی داڑھی ان کے چہرے کو زینت بخشتی تھی۔ ابتدائی دور میں جب میں نے ان کو دیکھا تھا، اس وقت بہت صحت مند، دوہرا بدن، توانا اور گٹھا ہوا جسم رکھنے والے بڑے جفاکش اور محنتی آدمی تھے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جسم جان کی یہ ساری توانائی اور جوانی کی یہ دولت ہندی ترجمہ قرآن اور دعوت و تحریک اسلامی میں لٹا دی۔ یاد آتا ہے رانچی شہر کے قریب اربا میں ایمرجنسی سے پہلے حلقہ طلبہ بہار کے سمر کیمپ میں مربی کی حیثیت سے وہ تشریف لائے تھے۔ حلقہ طلبہ میں ہر سال ایک ہفتے کا تربیتی سمر کیمپ لگتا تھا۔ ابو نصر فاروق صاحب اس وقت حلقہ طلبہ بہار کے سیکریٹری تھے۔ اس طرح کے کیمپ میں کوئی ایک مرکزی شخصیت مربی کی حیثیت سے پورے پروگرام کی نگراں رہتی تھی۔ چانچہ اس ایک ہفتے کی اجتماع میں فاروق خان صاحب پوری طرح مصروف، مشغول اور سب کے مرجع و محبوب بنے رہے۔ اس طرح نگرانی کے فرائض انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا۔ آخری وقت میں جب دیکھا تو چال ڈھال، رہنے سہنے میں وارفتگی شوق کا وہی عالم تھا، اور جنوں کی منزلیں کچھ اور طے کر چکے تھے۔ ہلکی سی بے خودی اور بے خبری بھی اب بھی پائی جانے لگی تھی۔ پہلے بھی یہ صفت ان کی ذات کا جزو تھی، لیکن اب آنکھیں جیسے محبوب حقیقی کی یاد میں زیادہ حیران و سرگرداں رہتی تھی۔ وضع قطع میں کوئی سجدت بھی نہیں تھا۔ عشق کی وہ منزل جس میں آئینے سے ایک بے پرواہی ہوتی ہے، ان میں جھلکتی تھی، لیکن ملنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ بس ذرا سا گھل مل جانے کے بعد لطافت اور ملائمت کا ایک خوشگوار احساس ملنے والوں کو بہت جلد ان سے قریب تر کر دیتا تھا۔ پھر ان کی شخصیت اپنی دل نوازی کے ساتھ عیاں ہو جاتی تھی، اور اجنبیت یا بے پرواہی کے سارے پردے چاک ہو جاتے تھے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع اس کا دل ہے، لیکن وہ دل نہیں جو منافقانہ اخلاق یا مذہبی ریاکاری کی وجہ سے سخت ہو چکا ہو، بلکہ شیشے سے بھی زیادہ نازک اور ہر طرف سے ٹوٹا ہوا غمخوار ہو۔ یہی کسی انسان کو اہل دل بناتا ہے۔ یاد رہے، اہل دل ہر ایک کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ جب انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ کلی ہو آئینہ ہو یا کسی انسان کا دل ہو، کوئی شے ہم سے اب ٹوٹی ہوئی دیکھی نہیں جاتی۔ خان صاحب مرحوم ایسی ہی صاحب دل بزرگ تھے۔ ایسی شخص کی ضمیر پر حکمت الہی کا القاء ہوتا ہے، پھر استغنا اس کے کردار پر چھا جاتا ہے، اور ایک شان بے نیازی اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ پھر دنیا اس کو بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دنیا دوم اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ افروز نظر آئے۔ خان صاحب مرحوم کی ہی ادا ان کی اصل ادا تھی۔ ہر وقت تدبر، تفکر، مطالعہ اور غور و فکر میں جیسے مگن رہتے تھے۔ کبھی کبھی گنگناتے رہتے تھے۔ ان پر بے خودی طاری بھی دیکھی، حالت خود نگری میں بھی دیکھا، دوسروں کا انتظار بھی کرتے پایا، اپنے آپ سے باہر بھی دیکھا۔ ان حالات میں کبھی جی چاہا اور جذبات نے گدگدایا تو غزل سرائی میں مشغول بھی پایا۔ موڈ بگڑا تو جھڑک بھی دیا، پھر مسکرا کے دل کے تاروں کو چوم بھی دیا۔ قرآن و حدیث نے ان کے ذوق جمال کو نکھار دیا تھا۔ قرآن صرف فکر کو تازہ اور عمل کو پختہ نہیں کرتا ہے، ذوق جمال کو بھی آب و تاب بخشتا ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں بھی داخلیت، میٹھا درد،
ایک ہلکی سی کسک نغموی اور بیتابی دل پر جو گزری اس کو رقم کرنے والی بات جھلکتی ہے۔ وہ اردو کے ساتھ ہندی میں بھی شاعری کرتے تھے، انہوں نے گیت بھی لکھے، ان میں جو لہجہ اور نغمگی ہے اس کا اندازہ ہر صاحب ذوق قاری کر سکتا۔ عام طور سے تحریکی شعراء کے یہاں گھن گرج، طرف و جربات کی دنیا، ہنگامہ روزگار کا تماشا، باطل نظام کی چیرہ دستیاں اور انجام سے باخبری کا اظہار ہوتا ہے۔ فاروق صاحب کی شاعری میں اس کے برس، ہلکی سرگوشی، دل کی دھڑکن، ٹوٹے ہوئے دل کا فسانہ، بیتابی اور خون تمنا کی چھینٹیں آپ ہر جگہ پائیں گے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: خاموشی بھی کلام کرتی ہے، اپنا پیغام عام کرتی ہے، تنہائیوں میں بھی ہمیں محسوس یہ ہوا جیسے ہو کوئی پاس ہمارے یہیں کو ہی، پانی نہ سمجھ لینا ان اشک کے قطروں کو، تارے ہیں جو ٹوٹے ہیں، موتی ہیں جو بکھرے ہیں، میرا نغمہ درد نواز ہے، میرا سوز دل میرا ساز ہے، غم زندگی کو دعائیں دو وہی زندگی کا جواز ہے۔ ابتدائی دور میں جب دہلی آنا ہوتا تو چتری قبر میں مرکز کی بالائی منزل پر ان کی معمولی سی کٹیا تھی، جہاں کتابیں الماری، میز اور بستر پر بھری پڑی رہتی تھی، وہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھی۔ وہاں اکثر چائے پینے اور ان کے کلام کو سننے کا اتفاق ہوا۔ خوب ڈوب کر اور ترنم کے ساتھ اپنی غزل سناتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ معنی آفرینی پر داد سن کر سننے والے کی سخن فہمی پر وہ خود بھی داد دیتے تھے۔ فراز تخلص تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ ان کی صوفیانہ شاعری میں ان کے تصور محبوب اور معنی آفرینی کی جو ٹیکنیک ہے اس پر کچھ لکھوں، لیکن بات ٹلتی رہی۔ آخر دور میں انہوں نے مرکز کی مسجد میں 1.5-2 برس پہلے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان کی شاعری کا جو آخری مجموعہ طبع ہو رہا ہے اس پر میں مقدمہ لکھ دوں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہوگی، میں کوئی بڑا قلمکار تو نہیں ہوں کہ آپ کی شاعری کے تعارف میں اضافہ ہوگا، میں اس طرح کے معاملات میں ذرا کوتاہ قلم بھی واقع ہوا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ بھی یاد دہانی کرائی، لیکن طباعت کرنے والوں کی اپنی سہولتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال درمیان میں کچھ ایسا ہوا کہ میں بھی مصروف ہو گیا اور اس کی نوبت نہ آ سکی۔ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ہمہ جہتی تھی، صرف تنظیمی اور رسمی نہیں تھی۔ تاریخ، تصوف، تزکیہ، تحریکی تجربہ، ہندوستان میں دعوت کے مسائل، شخصیتوں میں فکر و نظر کا اختلاف، قرآن کے نکات، ادب اور شاعری، یہ سارے موضوعات ان سے ملاقات میں زیر بحث آتے تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میری علمی پیاس اور ادبی ذوق ہی ان کے پاس بار بار لے جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار اجتماع ارکان میں دہلی میں وہ اپنی شاعری کا ایک مجموعہ حرف و صدا شیروانی کے اندر چھپا کر میرے لیے لائے، اور جیسے ہی موقع ملا مجھے اکیلے میں عنایت کیا اور لطیف انداز سے کہا، چھپا کر لایا ہوں، اتنی تعداد نہیں ہے کہ یہاں پر تمام احباب کو دے سکوں، مجلس میں صرف ایک شخص کو تحفہ پیش کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ گینے دل کا خیال اس کو کہتے ہیں، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینے کو۔ حالانکہ تنظیمی زندگی میں ضابطے اور اصول میں ڈھلنے کی تربیت کبھی احساس مروت کو کند کر دیتی ہے۔ حالانکہ اجتماعی زندگی میں یہ حقیقت ہے کہ تحریک اور تنظیم کے تقاضے کبھی ٹکرا جاتے ہیں۔ بالغ النظر تحریکی افراد اور قیادت اس سے بچتی ہے، اور تحریک کے اصل مفاد میں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ تحریک کے لیے تنظیم بنائی جاتی ہے۔ یہ نظم اور شیرازہ بندی تحریکی قافلے کے سفر کو مؤثر اور سہل کرتی، بوجھل نہیں کرتی ہے۔ تحریک تنظیم کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ تنظیم تحریک کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ بات وہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مولانا مودودی نے غلبہ دین کے عصری چیلنجز کے پیش نظر دین کی تعبیر اس طرح کی کہ دین اور سیاست کی دوئی مغرب میں چرچ اسٹیٹ کی طرح امت مسلمہ میں قائم نہ ہو۔ چنانچہ دین کی تعبیر اس دور جدید کا ایک علمی موضوع بن گیا۔ کئی اہل علم نے اس پر قلم اٹھایا۔ ایک بار دین کی تعبیر اور تصور پر بات نکلی، کہنے لگے، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب دین کا قرآنی تصور آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا، مولانا کی کتابوں کا میں بہت رسیاں ہوں۔ دین کے متوازن تصور اور دین کی تعبیر میں 2 کتابیں تحریکی لٹریچر میں بہت اہم ہیں۔
بلکہ دور جدید میں فہم دین میں بہت معاون ہے۔ ایک اساس دین کی تعمیر جو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے لکھی مرحوم، اور دوسری ڈاکٹر عبداللہ حق انصاری مرحوم کی کتاب مقصد زندگی کا اسلام التصور۔ اگر یہ دونوں کتابیں اچھی طرح نہیں پڑھتا تو دین کے قرآنی تصور پر ہمارا ذہن شاید بہت واضح شفاف نہیں ہو پاتا، کیونکہ بہرحال مولانا مودودی کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مخصوص حالات کی وجہ سے دین کی تعبیر میں بعض پہلو پر زور دیا گیا ہے، اس کی معنویت کا فہم اسی تناظر میں کھلتا ہے۔ اس پر کہنے لگے کہ میاں غور نہیں کیا، مولانا اصلاحی صاحب کی اس کتاب میں دین کا کچھ غیر قرآنی تصور بھی جھلکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مولانا فاروق خان صاحب وجدانی شعور اور صوفیانہ زاویہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس واقعے کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے میں نے اس کتاب پر نظر ثانی کی ہے، اب شاید انہیں شکایت نہ رہے۔ خان صاحب مرحوم عام معنی مذاکرے اور مجادلے کے آدمی نہیں تھے، قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت۔ حالانکہ اس معاملے میں علامہ فراہی کو جس نے بھی بغور پڑھا ہے، اس کی قرآنی فکر بہت متناسب معتدل ہو جاتی ہے، اور اظہار خیال میں بھی ایک متانت، ضبط تحمل پایا جاتا ہے۔ علامہ فراہی کا تو کمال ہی یہی ہے کہ فکر کی مختلف جہتوں میں حکمت کے ساتھ ایک نظم قائم کر دیتے ہیں، اور اظہار بیان میں بھی اہل علم کا حلم، عاجزی اور متانت تو گویا ان کے اسلوب بیان کا اصل جوہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تصور دین میں ایک حسن توازن قائم ہو جاتا ہے۔ خان صاحب مرحوم کے اندر بھی فکر فراہی کا یہ فیض نظر آتا ہے۔ ان کے قرآن سے متعلق جو جد کتابیں ہیں، ان کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ قرآن ان کے فکر و عمل ہی نہیں، جذبات و احساسات کا محور بھی تھا۔ کبھی قرآن کا ادبی اعجاز، اس کی صوتیات، جمالیات اور نغمگی، کبھی اس کی حکیمانہ تعلیم، کبھی قرآن کا شاہانہ اسلوب، اس کے تزکیہ و تربیت کے نکات، اور کبھی انداز دعوت پر گفتگو کرتے تھے۔ قرآنی مباحث ان کی 128 صفحے کی کتاب ہے۔ صرف ان کو پڑھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا فاروق خان صاحب مرحوم کے قرآنی مطالعے کا انداز کیا تھا۔ ان کے درس قرآن میں کبھی کبھی جذب کی ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی جیسے ان کے ضمیر پر آیات قرآنی درس قرآن کے دوران نازل ہو رہی ہیں۔ خان صاحب مرحوم اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ قرآن ایک شاہانہ کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی اس حیثیت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک بار کہنے لگے، ایک خوبصورت شاہی محل میں کوئی مہمان قیام کرے اور اسی محل میں گدھے کی سواری کو باندھ کر رکھے تو اس نے شاہی میزبانی کی بے حرمتی کی اور نادانی کا کام کیا۔ قرآن فہمی کے لیے وہ قاری کے اندر رفعت فکر، بلند حوصلگی اور اونچی منزل تک پہنچنے کے عزم کو بنیادی اہمیت دیتے تھے، اور ان کے سامنے ان مثالوں کے ذریعے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کس کا کلام ہے یہ ضرور ہمارے سامنے رہے، ورنہ کلام الہی کی ناقدری ہو جائے گی اور معنی کی عظمت تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔ تحریک اسلامی ہند کی پہلی نسل وہ ہے جو الہ آباد میں جماعت اسلامی کی تشکیل نو کے وقت موجود تھی۔ اس کے بعد دوسری نسل کا آغاز 1952 سے ہوتا ہے۔ دوسری نسل کے جن چند لوگوں نے 1952 سے ثانوی درسگاہ کے ساتھ اپنا علمی اور تحریکی سفر شروع کیا، ان میں جن لوگوں نے خدمت دین کے حوالے سے روشن مثالیں قائم کی، ان میں مرحوم فاروق صاحب بھی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ کم و بیش 4 درجن کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہوں گی۔ قرآن کی ہندی مترجم کی حیثیت سے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قرآن کے سائے میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ کیسا قابل رشک منظر ہوگا، لوگ پوچھیں گے کس کی سواری قرآن کے سائے میں بارگاہ ایزدی میں جا رہی ہے، کہا جائے گا کہ کلام الہی کا ہندی مترجم ہے، قرآن کی شفاعت کرے گا۔ وہ کچھ نہ کرتے، صرف یہی ایک بڑا کام کر جاتے تو سلطان ہند نظام الدین اولیاء ثانی کہلاتے۔ جماعت اسلامی شخصیت پرستی کے خلاف شخصیت کشی کا ماحول ہے۔ ہاں، تنظیم پرستی دھیرے دھیرے آئے گی، اس وقت فرد کو نہیں لیکن منصب کو گل رفائی کیا جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ اس بدعت کو اس دور میں نظم کا تقاضا سمجھا جائے گا۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ فاروق خان صاحب مرحوم کا میدان دعوت دین اور حکمت قرآن کو ہندی آبادی کے سامنے
خاص طور پر پیش کرنا تھا۔ انہوں نے ہندی زبان و ادب میں اس وقت ایم اے کیا تھا جب نام کے بعد بی اے لکھنا ایک علمی صنعت کی حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ چانچہ دھیرے دھیرے ان کا اسلوب بیان، انداز، طرز اظہار سب ہندی لہجے میں اس ملک کی سائیکی کے مطابق ڈھلتا گیا۔ ان کی تقریر، درس قرآن، وعظ و نصیحت میں داستان سرائی، تمثال، برمحل قصے، سبق آموز کہانیاں، زرعی اقوال، خوبصورت جملے، ڈرامائی انداز جس میں آواز کے زیر و بم کا خاص دخل ہوتا ہے، بہت نمایاں تھی۔ ان کی تقریریں پروچن کے مانند ٹائم ٹیبل کے ضابطے سے ماورا ہوتی تھی۔ اس میں ابلتے ہوئے چشمے اور آبشار کسی کیفیت ہوتی، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ چنانچہ کسی پروگرام میں وقت کی پابندی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی اور کنڈکٹ ورک کرنے والوں کے لیے ایک دھرم سنکٹ پیدا ہو جاتا تھا۔ تقریر ہو یا تذکیر، ان پر ایک حال، ایک موڈ طاری ہو جاتا تھا اور وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے۔ بے نفسی کی وجہ سے ان کی اس خطا میں معصومیت اور کبھی تقدس پیدا ہو جاتا تھا۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ کبھی وہ اپنی باتوں کو چھوٹے چھوٹے فقرے میں، چھوٹے بامانی جملوں میں، کبھی کہاوتوں اور پہیلیوں میں بیان کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے اخروی نجات کے بارے میں پوچھا، جواب دیا کہ بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے۔ سائل نے کہا دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا فاروق صاحب مرحوم نے کہا بھائی اگر آپ نے اللہ میاں کے ساتھ چالاکی کی تو نجات بہت مشکل، اور بھولاپن اور سادہ دل رہے تو بہت آسان۔ قرآن کے بعد موصوف کی اہم تعلیف کلام نبوت ہے جو کئی جلدوں میں شائع ہوئی۔ قرآن پر ان کے کاموں کا جائزہ ایک اہم موضوع ہے۔ اس طرح کلام نبوت کا دیگر احادیث کتب سے تقابل اور موازنہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ ان کی سچی خراج عقیدت یہی ہے کہ موصوف کے ان کاموں کا علمی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا جائے اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے تاکہ آگے چل کر تحریک میں اور بھی کئی فاروق خاں تیار ہو سکیں۔ ہندوستان کی ہندی زبان اور تقابل ادیان کے ماہرین محمد فاروق خاں صاحب جیسے مرد قلندر، درویش عالم اور تحریکی صوفی کی ہمیشہ بہت ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔